سورہ آل عمران کا 12واں رکوع اور چوتھے پارے کا 3واں رکوع۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، یعنی اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اللہ تعالی نے ساری امتوں میں افضل اور اعلیٰ بنایا۔ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہودیوں میں سے مالک بن سیف اور وہب بن یہودہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں، ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، جس دین کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس دین سے ہمارا دین بہتر ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترمذی شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، جو جماعت سے جدا ہوا دوزخ میں گیا۔ یعنی مسلمانوں کے اہل سنت و جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت پر قائم ہیں۔ مسلمانوں میں سے اکثر مسلمان اسی عقیدے کے حامل ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ رہیں اور اس بڑے گروہ سے جدا نہ ہوں جو صحابہ کرام سے، بزرگان دین اور اولیاء سے آج تک وہ فیض منتقل ہوا اور جس پر صدیوں سے مسلمان قائم ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسی پر کاربند رہیں، کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، یعنی مسلمانوں کا جو سب سے بڑا گروہ ہے، جن کے عقائد تعظیم مصطفیٰ ہیں، منہ مبارک شریف کی تعظیم کرنا، تبرکات سے برکتیں حاصل کرنا، خوب عقیدت محبت سے صلاۃ والسلام پڑھنا، حضور کی تعظیم و توقیر بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر سب کو ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ امت محمدیہ کا یہ اعزاز ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس منصب پر ہمیشہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی کا مشن یہی ہو کہ میں لوگوں کو دین کی طرف لاؤں اور گناہوں سے دور کروں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی سنور جاتی۔ منہم المؤمنون، اہل کتاب میں سے کچھ مسلمان ہیں، مومن ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب جو یہودی تھے اور پھر ایمان لے آئے۔ اسی طرح نجاشی بادشاہ اور ان کے جو اصحاب تھے وہ پہلے عیسائی تھے اور بعد میں ایمان لے آئے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور زیادہ کافر ہیں، ان میں سے اکثر کافر ہیں، فاسق ہیں۔ یہودی عیسائی میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے مگر یہی ستانا۔ یعنی اے مسلمانوں، کہ یہود و نصارہ تمہیں ختم نہیں کر سکتے، تمہیں فنا نہیں کر سکتے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مگر یہی کہ وہ تانے دیں گے، طنز کریں گے، دھمکی دیں گے اور زبانی طور پر تمہیں ستانے کی کوشش کریں گے۔ یہودیوں میں سے جو لوگ اسلام لائے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو ساتھی تھے،
تو یہودیوں کے بڑے بڑے سردار ان کے دشمن ہو گئے اور ان کو تکلیف دینے کے لیے اور ان پر حملہ کرنے کے لیے منصوبے بنانے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو مطمئن کر دیا کہ یہ زبانی باتوں کے سوا کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، غلبہ مسلمانوں کو ہی حاصل رہے گا اور یہودیوں کا انجام ذلت و رسوائی ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر تم سے لڑیں تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے۔ یعنی اے مسلمانوں، یہ یہودی اگر تمہارے مقابلے میں آئے تو تمہارے مقابلے میں وہ کھڑے نہ رہ سکیں گے اور تمہارے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ یہ غیبی خبر ایسی ہی واقع ہوئی اور ہر محاذ پر، چاہے وہ غزوہ بنو ندیر ہو، چاہے وہ غزوہ بنو قریظہ ہو، چاہے وہ غزوہ بنو قینقاع ہو، ہر محاذ پر یہودیوں کو شکست فاش ہوئی، بہت بری شکست ہوئی۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔